میت کو قبر میں اتار دینے کے بعد پھر میت کا قبر کے اندر چہرہ دکھلانا اور دکھانا یہ عمل کیسا ہے؟ چنانچہ ہمارے دیار عموماً پاک و ہند کے اندر، ہندوستان کے اندر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ میت کو جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور قبر کے گڑھے میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھنا ہے کیا؟ اگر دیکھنا ہے تو اس کا چہرہ، میت کا چہرہ کھول کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ جاننا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے فقہاء کرام نے اس عمل کو پسندیدہ نہیں کہا ہے۔ چنانچہ نماز جنازہ کے بعد اگر میت کا چہرہ کوئی شخص دکھا دے اور میت کا چہرہ نماز جنازہ کے بعد یا اس سے پہلے اگر دیکھنا چاہے تو یہ عمل درست ہے، اس کو دکھلانے کی تو اجازت دی گئی ہے۔ البتہ فقہاء لکھتے ہیں کہ قبر میں اتارنے کے بعد لوگوں کو میت کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے۔ وجہ اس کی فقہاء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ بسا اوقات جو آثار برزخ ہے، اخروی آثار ہے، آخرت کے جو آثار ہے، یہ اس طریقے سے قبر کے اندر مردے کو رکھتے ہی فوراً شروع ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کسی انسان کا عمل وہ اس کا بد عمل ہو تو جس کی وجہ سے اس کے آثار شروع ہو جائے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے جو انسان کے برزخی آثار شروع ہو جاتے ہیں، جس کا اخفاء مقصود ہے شریعت کے اندر کہ انسان کی حالت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائے، اور شریعت اس کے فعل کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ عمل ظاہر ہو جائے گا اور لوگوں پر اس کے جو گناہ کے اثرات تھے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور شریعت نے اس زہار سے منع کیا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے کسی کے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے بسا اوقات برزخی آثار شروع ہو جاتے ہیں اور شریعت اس برزخی آثار کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے، اور شریعت کا یہی مقصود ہے۔ اس لیے ہمارے دیار میں جو قبروں کے اندر مردے کو رکھنے کے بعد پھر لوگوں کو نمائش کرائی جاتی ہے، لوگوں کو دکھلایا جاتا ہے، اس عمل سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اس کو لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے منع ہے۔ تم قبر کے اوپر جب چارپائی پر ہو یا جنازے سے پہلے ہو یا جنازے کے بعد ہو اس وقت دیکھے تو کسی قدر گنجائش ہے، لیکن قبر کے گڑھے کے اندر اتار دینے کے بعد پھر دکھلانا نہیں چاہیے۔ یہ شریعت کا جو راز ہے اس راز کو اللہ نے پوشیدہ رکھنے کے لیے کہا ہے، لہذا اس پوشیدگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور مردے کا جو اعمال ہے اس عمل کو لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر لوگ مردے کو قبر کے اندر داخل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہاں کی نمائش سے پرہیز کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس نمائش سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی ہندیہ کے اندر ہے وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْفَعَ سَتْرُ الْمَيِّتِ لِيَرَى وَجْهَهُ وَإِنْ كَانَ ذَكَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ۔ یہ اس طریقے کی بڑی لمبی عبارت ہے اصل میں، تو اس عبارت کو اصل میں دیکھ لے فتاوی ہندیہ کی 5ویں جلد 351 صفحے پر اس کو کتاب الکراہیہ الباب السادس عشر فی زیارت القبور کے تحت جو ہے، اور وہ قراءۃ القرآن بالمقابر وغیرہ کے تحت نقل کیا ہے فتاوی ہندیہ میں۔ فتاوی شام میں بھی اسی طریقے سے کچھ عبارت ہے وَيَنبَغِي لِلْغَاسِلِ وَلِمَنْ حَضَرَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ الْمَيِّتِ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شام کے اندر بھی نقل کی گئی ہے۔ جو ہندی نسخہ ہے اس کی 3 جلد صفحہ 95 باب صلاۃ الجنائز قبیلہ مطلب فی الکفن کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ فتاوی رحیمیہ اس کی 7ویں جلد صفحہ 127 پر اس کو نقل کیا۔ فتاوی حقانیہ اس
اس کی تیسری جلد صفحہ 468 پر، کتاب الفتاوا تیسری جلد صفحہ 144، فتاوا دارالعلوم دیوبند 5ویں جلد صفحہ 406، فتاوا دارالعلوم دیوبند کا جو رقم الفتویٰ ہے 3600 یعنی 3600 یعنی 36100 اس طریقے سے یہ فتویٰ نمبر ہے۔ اور فتاوا محمودیہ جو میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 13ویں جلد صفحہ 271 پر نقل کیا ہے، جو میرٹھ کا حضرت مفتی فاروق صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ اغلاط العوام جو حضرت تھانوی کا ہے اس کی صفحہ 211 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اہم مسائل اس کی 7ویں جلد صفحہ 111، کتاب الجنائز، عنوان ہے قبر میں اتارنے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا، مسئلہ نمبر 77 کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا ہم سب جو ہے یہ عہد کرے کہ کوئی بھی میت قبر کے اندر جب اتار لی جائے تو اس کے بعد لوگوں کی نمائش کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔